جس دن تم نے خود سے جھوٹ بولنا چھوڑ دیا تم نئے ہو جاؤ گے، نئے طریقے سے زندگی کا تمہارا سارا تجربہ ہوگا۔ یہ جو زندگی کے نام پر تم جی رہے ہو اس کو غور سے دیکھو، یہ سارا ہی جھوٹ ہے۔ اناج اسے کہا جاتا ہے، وہ ہے ہی جھوٹ۔ غور سے دیکھنا کبھی۔ تم کہتے ہو آئیڈیل محبت کو، مگر کرتے کیا ہو؟ نفرت۔ تمہارا آدرش ہے کہ انسان کا دل بڑا ہونا چاہیے، مگر عمل میں کیا ہے؟ لالچ اور حسد۔ ہر ملک کا ایک ہی نعرہ ہے کہ ہماری کوشش بس ایک ہے کہ امن رہے، دنیا سے جنگ کا خاتمہ ہو جائے، مگر ہر ملک کو دیکھیں، یا تو وہ حالت جنگ میں ہے یا پھر جنگ کی تیاریوں میں مصروف ہے۔ تم تبلیغ کرتے ہو حلم کی، جیتے ہو غصے کو۔ تمہارا تصور ہے کہ کسی کا برا نہ چاہو، مگر عملاً تم ہر کسی کا برا ہی چاہتے ہو۔ تم بچوں کو سناتے ہو قصے سچ کی برکتوں والے، مگر جب بولنا ہو تو جھوٹ ہی بولتے ہو۔ بات تم کرتے ہو دیانت کی، جیتے ہو کرپشن۔ آخر ایسا کیوں ہے کہ تمہارے آئیڈیل سارے خیر ہیں اور تمہارے اعمال سارے کے سارے شر؟ اس بات کو سمجھو، جو بھی تم آئیڈیل بناتے ہو، آدرش بناتے ہو، وہ اس لیے ہوتے ہی نہیں کہ تم اس آئیڈیل کو پانا چاہتے ہو، بلکہ آدرش تم تخلیق کرتے ہو خود کو دھوکہ دینے کے لیے۔ جو سچ ہے، جو ریئل ہے، جو حقیقت ہے، اس کو فیس کرنے کا تم میں حوصلہ نہیں ہے، اس لیے تم آئیڈیلزم کا سہارا لیتے ہو۔ انسان جب سچ کو دیکھنا نہیں چاہتا تو آدرشوں میں خود کو چھپا لیتا ہے۔ تم ابھی کسی کے ساتھ بحث میں الجھو اور بات ہو کہ تمہارا فرقہ درست ہے یا میرا فرقہ، تمہارا مذہب درست ہے یا میرا مذہب، تو تم اپنے مذہب کی ساری اچھائیاں اگلے کے سامنے رکھ دو گے، مگر جب بات ہو انہی مذہبی سچائیوں کے تمہاری ذات میں اظہار کرنے کی تو تم ادھر ادھر دیکھنے لگ جاتے ہو، آئیں بائیں شائیں کرتے ہو۔ تم نے یہ ساری سچائیاں جو اپنے مذہبوں، فرقوں، ازمز اور نظاموں میں رکھی ہوئی ہیں، یہ بس اسی لیے ہیں کہ کسی طرح تمہارے اندر کی جو برائیاں ہیں ان پر پردہ پڑا رہے۔ اور جب تک یہ پردہ موجود ہے، جب تک خود سے جھوٹ بولنے کا یہ سلسلہ جاری ہے، یاد رکھنا تم کبھی اس غلامی سے، اس جھوٹ سے آزاد نہیں ہو سکو گے۔ ایک بیمار آدمی ہو اور وہ اپنی بیماری کو تسلیم ہی نہ کرے تو نہ تو اسے ڈاکٹر کے پاس جانے کا خیال آئے گا، نہ ہی اس کی بیماری کبھی ٹھیک ہوگی۔ یہ دو رنگی عملاً تمہاری زندگی کو جہنم بنا رہی ہے، تمہیں ایک ایسے مرض کا مریض کر دیا ہے جس کا نام ہے نفاق۔ غور سے ذرا دیکھو تو صحیح اپنی دنیا کو۔ یہاں محبت آدرش ہے مگر چھپ کر کی جاتی ہے، یہاں نفرت شر ہے، برائی ہے، مگر کھل کر کی جاتی ہے، یہاں ہمدردی چھپ کر ہوتی ہے، غصہ سر عام ہوتا ہے۔ ایک دوست پچھلے دنوں بتا رہے تھے کہ میرا بیٹا جب سے کچھ بڑا ہوا ہے تو اس کو میں چوم نہیں پا رہا، کس نہیں کر پا رہا، مجھے عجیب سی جھجک ہو رہی ہے۔ حالانکہ جب وہ چھوٹا تھا تو کوئی ایسا مسئلہ یا جھجک فیل نہیں ہوتی تھی۔ کیا المیہ ہے یہ کہ باپ بیٹے کو چومنا چاہتا ہے اور چوم نہیں پاتا، لیکن بچے پر غصہ ہو تو اسے نہیں روکتا، بچے کو مارنے کا دل کرے تو اس سے نہیں رکتا، لیکن بچے کو پیار کرنے سے وہ روک رہا ہے۔ جب تک خود سے جھوٹ بولنے کی تمہاری یہ روش قائم ہے تب تک دکھ تمہاری زندگی کا لازمی ترین حصہ ایسے ہی رہے گا۔ یہ جو تم آئیڈیلز بناتے ہو، آدرش بناتے ہو، اس کو ذرا غور سے دیکھنا کہ یہ کھیل کیا ہے جو دماغ تمہارے ساتھ کھیل رہا ہے۔ یہ بالکل ایسا ہی ہے کہ وہ گھر جس میں تم بیٹھے ہو وہ تو گندا ہے، باہر گلی بھی گندی ہے، پوری زمین گندی ہے، اور تم اس گند سے بچنے کے لیے اوپر آسمان کو دیکھ رہے ہو۔
بڑا صاف ستھرا ہے۔ تمہاری عملی حقیقت تو ہے جھوٹ، نفرت، غصہ، لالچ، اور باتیں تم کر رہے ہو روح کی، خدا کی، سچائی کی، دیانت کی، محبت کی، سخاوت کی۔ کبھی غور سے سننا، لالچی سے لالچی آدمی بھی سخاوت کے گن گاتا نظر آتا ہے۔ یہ جھوٹ تم کس سے بول رہے ہو؟ کسی سے نہیں، بس خود سے۔ جس دن لالچی آدمی نے مان لیا کہ وہ لالچی ہے، اسی دن سے ہی وہ لالچ سے آزاد ہونا شروع ہو گیا۔ تمہاری زندگی کیوں نہیں بدلتی؟ اس لیے نہیں بدلتی کہ تم جی تو رہے ہو زمین کو، دیکھ مگر رہے ہو آسمان کو۔ تم سر تا پا نفرت میں ڈوبے ہو مگر گن گا رہے ہو محبت کے۔ اس کا سیدھا سا مطلب پتہ ہے کیا ہے؟ اس کا مطلب بس اتنا ہے کہ جو ہے ہی نہیں یا ہے بھی تو آسمانوں میں ہے، اس کو تم بدل نہیں سکتے۔ جو زمین پر ہے وہ تمہیں نظر آ رہا ہے۔ تمہیں سب نے بتایا کہ محبت سے بڑی کوئی طاقت نہیں، اس لیے محبت تمہارا آدرش بن گیا، مگر یہ آدرش زمین پر کہیں ہے نہیں، تو اس پر کام کیسے ہو سکتا ہے؟ تم دیکھ آسمان کو رہے ہو مگر چل زمین پر رہے ہو۔ اب اگر تمہیں قدم قدم پر ٹھوکر ملتی ہے تو حیرت کیوں؟ تمہارا عمل جس پر تمہارا بس چل سکتا ہے زمین پر ہے، مگر وہ گندی ہے، وہ میلی ہے، اس لیے تم اس کو چھوڑ کر آسمان کو دیکھ رہے ہو، اور آسمان پر تمہارا بس چلتا نہیں ہے۔ جہاں بس چلتا ہے وہاں نظر نہیں ہے۔ یاد رکھنا، تمہیں چلنا تو زمین پر ہے۔ اگر زمین پر کانٹے بچھے ہیں تو تمہارے آسمان کی طرف دیکھنے سے وہ کانٹے ختم نہیں ہو جائیں گے۔ تم بڑے بڑے آدرش بناتے ہو بس اس لیے کہ نظر آسمان پر رہے، مگر چلنا تمہیں پڑتا ہے زمین پر۔ جس دن تم نے خود سے جھوٹ بولنا چھوڑا، اسی دن تمہارا حقیقت کی طرف سفر شروع ہو گیا۔ خود سے سچ بولو، خود سے ایماندار رہو۔ ہاں، اس سے زمین صاف نہیں ہو جائے گی، مگر زمین کی صفائی کا پروسیس شروع ہو جائے گا۔ تمہارے آدرش سارے فلک پر ہیں جو جیے ہی نہیں جا سکتے، مگر تمہاری عملی زندگی زمین پر ہے، اور وہ بالکل بھی ان آئیڈیلز، ان آدرشوں سے میچ نہیں کھا رہی ہے۔ جس دن تم نے اپنی توجہ زمین کی طرف موڑ لی، موجود گندگی کو مان لیا، اس کا مطلب بس اتنا ہے کہ بیمار نے بیماری کو مان لیا ہے، فرار اور فریب سے باہر آ گیا ہے۔ اب یہ شخص علاج کی فکر کر سکتا ہے، اب یہ شخص صحت مند ہو سکتا ہے۔ تم غور سے دیکھنا اس میکینزم کو۔ تم آئیڈیل اس لیے نہیں بناتے کہ اس جیسا ہونا ہے، بلکہ اس لیے بناتے ہو کہ اس جیسا نہ ہو سکنے کی اپنی نااہلی، اپنی کاہلی کو چھپایا جا سکے۔ کتنے لوگ ہیں جو اسٹیو جابز کو آئیڈیلائز کرتے ہیں، اسٹیو جابز کو آدرش مانتے ہیں، مگر ایسے لوگوں میں سے کتنے اسٹیو جابز بن پاتے ہیں؟ تمہارے آدرش، تمہارے آئیڈیل، تمہارے وہ جھوٹ ہیں جو تم اپنی سچائی چھپانے کے لیے استعمال کرتے ہو، اس لیے تو خود پر نظر نہیں جاتی۔ جس دن تم خود سے ایماندار ہو گئے، خود سے جھوٹ بولنا چھوڑ دیا، خود کو دھوکہ دینا چھوڑ دیا، اس دن تم پہلی دفعہ خود کو دیکھو گے، اور تب وہ جو سب آسمان کا تھا وہ زمین کا ہو جائے گا۔ وہ ساری خوبیاں جو آدرشوں میں تھیں وہ زندگی میں ہوں گی۔ انا تمہارا جھوٹ ہے، اور موجودہ انسان کی جو اذیت ہے، سزا ہے، وہ اسی جھوٹ کی مل رہی ہے۔ جس بھی مذہب کا آدمی ہے اس کے نعروں کو سنو ذرا۔ کوئی کہتا ہے کہ جی عبادت کی بڑا سکون آیا۔ او بھائی، وہ سکون اگر تمہیں دوران عبادت ملا تھا تو بازار میں پھر کھو کیسے گیا؟ کوئی چیز اچھی ہو، بیش قیمت ہو، سکون آور ہو، تو کوئی بھی اسے کیوں چھوڑے گا؟ تمہیں اگر اپنی عبادت کرتے ہوئے سکون مل گیا تھا تو تم نے جان لیا تھا کہ سکھ کیا ہے، تو کیا تم پاگل ہو کہ اس سکھ کو چھوڑ کر دکھ کو پکڑو گے؟ تمہیں وہ سکھ نہیں ملا، اگر ملتا تو تم اسے کبھی چاہ کر بھی نہ چھوڑ سکتے۔ تم یہ جھوٹ تراش رہے ہو کہ عبادت کی اور سکون ملا۔
تم خود سے یہ جھوٹ بول رہے ہو، اور جب تک خود سے جھوٹ بولنے کا یہ سلسلہ جاری ہے، دکھ ہی آپ کے ہونے کا واحد ڈھنگ ہے۔ دکھ سے آزادی چاہیے تو خود سے ایمانداری برتنا شروع کریں۔ مت کہو جو تم پر بیتا نہیں ہے، جو بیت رہا ہے اس کو دیکھو، اس کے وجود کو مانو۔ جب تک تم آدرشوں اور آئیڈیلز کے نام پر زندگی کے اپنے تجربے کو گمنام کرتے رہو گے، زندگی کا ڈھنگ نہیں بدل سکتا۔ جس وقت جسم اور ذہن ایک جگہ پر ہوتے ہیں، اس وقت کبھی خود کو نوٹس کرو۔ تم اس وقت ہر دکھ سے، ہر سٹریس سے آزاد ہوتے ہو، انلائٹنڈ ہوتے ہو۔ تم کبھی آج کے انسان کی المیوں پر غور کرو، اس نے کیسے چیرا پھاڑا ہے خود کو۔ تمہارا جسم ہوتا ہے ہمیشہ اس پل میں، کیونکہ اس پل سے باہر اس جسم کی زندگی کا سامان کہیں بھی نہیں ہے، مگر تمہارا مائنڈ ہوتا ہے ہمیشہ ماضی میں، اور خواہشیں، آئیڈیل، آدرش ہوتے ہیں ہمیشہ مستقبل میں۔ تم جو زندگی کو کہتے ہو اذیت، دکھ بھری، مسائل سے بھرپور، اس کی وجہ یہی ہے کہ تم بکھرے ٹوٹے پڑے ہو۔ تم میں موجود زندگی جو نہ یہ جسم ہے نہ مائنڈ، وہ ایک پل، اس پل کو انتہائی مہارت کے ساتھ ڈیل کر سکتی ہے، مگر اس زندگی کو تم ڈیل کرنے کو جب دو ابدیتیں دے دیتے ہو تو اس کا سفر بوجھل ہونا ہی ہے۔ ماضی جو پیچھے ابد تک جاتا ہے، اور فیوچر جو آگے ابد تک پھیلا ہے، اس سارے بوجھ کو تم اس پل کے معصوم کندھوں پر لاد دیتے ہو۔ کیسے زندگی اتنا بوجھ لاد کر چلے؟ اس لیے تمہیں زندگی بوجھ سے گھسٹتی معلوم پڑتی ہے۔ تم جس وقت مائنڈ کو وہیں لے آتے ہو جہاں تمہارا جسم ہے، تو آزادی کا تمہارا سفر شروع ہو جاتا ہے۔ اس کو ذرا سمجھنے کی کوشش کرو۔ اس پل میں فرض کرو اگر تم بہت شدید غصے میں ہو تو اس غصے کو پورے کا پورا جی لو، یقین مانو پھر تمہیں کبھی غصہ نہیں آئے گا۔ مسئلہ غصہ نہیں ہے، مسئلہ یہ ہے کہ غصے کو بھی تم درست طور پر جی نہیں پاتے۔ کتنی دفعہ تم غصے کو پی جاتے ہو، یہ سوچ کر کہ تعلق خراب نہ ہو، کوئی برا نہ مان جائے، کوئی مسئلہ نہ ہو جائے، نوکری نہ چھٹ جائے، فیملی نہ ٹوٹ جائے، دوستی نہ خراب ہو جائے۔ جب تم یہ کرتے ہو تو اس وقت یہ ہوتا ہے کہ جسم پر جو بھی بیت رہا ہے اس کو فوکس نہیں کرتے، بلکہ فیوچر میں موجود نتائج پر تمہارا فوکس ہوتا ہے۔ خرابی اس سے یہ ہوتی ہے کہ وہ نیگیٹو انرجی جو غصے کی شکل میں اس وقت تمہارے جسم میں بہہ رہی ہے، اسے تم پوری طرح دیکھ نہیں پاتے۔ حالانکہ اگر صرف اس کو پورے کا پورا دیکھ لیا جاتا تو اس نیگیٹو انرجی سے نجات ممکن تھی۔ یہ صرف ایک مثال ہے، ورنہ تم زندگی میں جو بھی کچھ کر رہے ہو، جس بھی ایموشنز سے، فیلنگ سے، جذبے سے ٹکراتے ہو، اس کو ہمیشہ آدھا ادھورا ہی جیتے ہو۔ یہ آدھا ادھورا جینا جسم میں پین باڈی کو، زیادہ سے زیادہ ماضی کو سٹور کرتا جاتا ہے۔ غور سے دیکھو اپنے رشتوں کو، وہ رشتے جن میں تم اظہار کرنے سے ہچکچانے لگتے ہو، سامنے والے کے بارے میں جو سوچتے ہو اس کو بتانے سے بچنے لگتے ہو، وہ رشتہ جلد یا بدیر زہریلا ہو جاتا ہے، کیونکہ تم جس بھی ایموشن کو دبانے کی کوشش کرتے ہو، وہی ایموشن تمہارے سسٹم میں جڑ پکڑنا شروع ہو جاتا ہے، اور جب الٹیمیٹلی وہ ایموشن اپنا اظہار کرتا ہے تو سب کچھ بکھیر کر رکھ دیتا ہے۔ کسی دوست سے تم ناراض ہو مگر اسے کہہ نہیں پاتے ہو، تو
तो ये नेगेटिव एनर्जी उस रिश्ते के हवाले से तुम में स्टोर होना शुरू हो जाती है, और जिस वक्त ये जाहिर होती है तो उस वक्त ऐसे फटती है कि दोस्ती को ही अपनी आग में जला देती है। ऐसे ही मौके तो होते हैं जिन पर तुम कहते हो यार छोटी सी बात थी, मगर नतीजा वो निकला कि जिसकी तवक्को नहीं थी। हजूर, वो छोटी सी बात नहीं थी, बल्कि वो स्टोर शुदा एनर्जी थी जो तुमने अरसे से दबा रखी थी। कोई भी रिश्ता, कोई भी दोस्ती सिर्फ वक्ती से किसी वाक़े के नतीजे में ख़त्म नहीं होती, बल्कि उसके पीछे इमोशंस का एक पूरा ज़ख़ीरा होता है, एक लंबा पास्ट होता है जो पेन बॉडी की शक्ल में स्टोर हो रहा था। कभी जिंदगी में तुम्हें ऐसे बंदे से मिलने का इत्तेफाक जरूर हुआ होगा जो बज़ाहिर बड़ा पुरसकून होता हो, कभी गुस्सा करता तुम्हें नजर ना आया हो, लेकिन ठीक यही शख्स किसी वक्त इतना गुस्से में आ जाता है कि तुम पहचान ही नहीं पा रहे होते कि क्या ये वही इंसान है। बात इतनी सी है कि वो शख्स गुस्से से पाक नहीं होता, बल्कि गुस्से को दबाने वाला होता है। मगर ये दबाना, ये दबाव जब हद से ज्यादा हो जाता है तो फिर ऐसे आदमी का गुस्सा फटता है और तब वो बहुत खतरनाक साबित होता है। अगर पहली बार गुस्सा आए और उसका इजहार कर दिया जाए तो ऐसे रिश्ते में कभी भी वो मकाम नहीं आता जो रिश्ते तोड़ दे। इसको इस अंदाज से भी समझने की कोशिश कर सकते हैं आप। मियाँ बीवी आपस में कितना गुस्सा करते हैं, कितना एक दूसरे से लड़ते झगड़ते हैं, कितना एक दूसरे पर नफ्सियाती तशद्दुद करते हैं, मगर इसके बावजूद उनका रिश्ता खत्म नहीं होता। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह बस इतनी सी है कि वो गुस्से को दबाते नहीं हैं, इजहार कर देते हैं। लड़ने को दिल करता है, लड़ लेते हैं, छुपाते नहीं हैं। मियाँ बीवी के जिस रिश्ते में गुस्सा और जज्बात के इजहार की राह मादूम हो जाए, झगड़े बंद हो जाएं, गुस्सा दबा लिया जाए, वो रिश्ता जरूर तलाक तक पहुंच कर रहता है। बेसिक पॉइंट ये है कि अपने मनफी जज्बात को स्टोर मत करें, क्योंकि जब जिस्म में दौड़ रही मनफी एनर्जी को आप दबाते हैं तो वो जिस्म में ही स्टोर होना शुरू हो जाती है, और जिस्म में स्टोर होते साथ ही ये एनर्जी मोमेंटम पकड़ लेती है। हो सकता है कि ये नेगेटिव इमोशन आप कभी जाहिर भी ना कर पाएं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप इन मनफी जज्बात से पाक हैं, बल्कि जब ये मनफी जज्बे जाहिर नहीं होते उस वक्त ये जिस्म को निगलना शुरू कर देते हैं। बीपी, दिल के दौरे, डिप्रेशन, एंजाइटी, पैनिक अटैक्स, ये सारी बीमारियां इन्हीं दबाए गए इमोशंस का हतमी नतीजा है। इसलिए बार बार कहा जाता है इस पल में जियो। इस पल में जीने का मतलब ये है कि जिस्म और जहन एक ही मकाम पर हों। इस पल को पूरे का पूरा जी लो। इस पल को बोझ बनाकर जिंदगी पर लादने की कोशिश न करो, वरना ये बोझ तुम्हें सिसक कर मरने पर मजबूर कर देगा। ये जो शिकारी लोग होते हैं, आजकल तो नहीं, खैर पुराने जमानों में शिकारी बड़ा अहम इंसानी मशगला था। इन शिकारियों को अगर आप जानते हैं तो इन्हें गौर से देखिएगा। ये लोग आम जिंदगी में बड़े अमन पसंद होते हैं, तशद्दुद से बहुत दूर होते हैं। उसकी वजह यही है कि वो जानवरों के शिकार में अपना सारा तशद्दुद निकाल लेते हैं। इंसान जिस भी जज्बे को पूरी तरह जी नहीं पाता है, उसका हमेशा गुलाम रहता है। बिल्कुल वैसे ही कि अगर आप 7वीं में हैं और 8वीं क्लास में पहुंचना चाहते हैं तो 7वीं क्लास को मुकम्मल जिए बिना, समझे बिना, पास किए बिना 8वीं क्लास में आप नहीं पहुंच सकेंगे। जिसे तुम डिप्रेशन का नाम देते हो, स्ट्रेस कहते हो, एंजाइटी कहते हो, वो कुछ भी नहीं, यही ना जिए गए इमोशंस हैं, दबी हुई एनर्जीज जिन्हें बाहर निकलने का रास्ता नहीं मिला।
पूरा जीने का मतलब यही है कि जो भी सिचुएशन है, जो भी थॉट्स हैं, फीलिंग्स हैं, इमोशंस हैं, जज्बे हैं, इनको एक बार मुकम्मल जी लो, फिर वो आपको अपना गुलाम नहीं कर सकते। तुम्हारी बदकिस्मती है कि तुम्हारे जितने भी समाजी ढांचे हैं उनमें चीजों को दबाना, फीलिंग्स को, जज्बों को दबाना सिखाया जाता है, इजहार करना नहीं बताया जाता। यही दबे हुए जज्बे हैं जिनकी बुनियाद पर तुम्हारी सोसाइटी मुकद्दस और मुहज्जब होने का ढंडोरा पीटती है, ऐलान करती है, मगर सोसाइटी को ये नहीं पता चल रहा कि फर्द इस दबाव से मरा जा रहा है। हर माशरा जिस भी चीज पर फख्र कर रहा होगा, याद रखिएगा उसकी कीमत फर्द भर रहा होगा। जीना है तो फिर पूरा जीना सीखो। इस पल में जो है उसको पूरा जियो। जिस्म यहां, माइंड कहीं। जब तक ये तुम्हारा तर्ज हयात है, जीने का दूसरा नाम रहेगा अजियत।